अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र कमेटी का सेक्रेटरी, और आप देख रहे HKZ न्यूज़ चैनल यानी हिंदुस्तान की ग्राउंड लेवल न्यूज़। तो आज बात हम करेंगे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की, जो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से पहले के मुजद्दिद का मकसद, मतलब और उनकी खिदमत जो दीन के ताल्लुक़ से होती है, ये हम आपको बताना ज़रूरी समझते हैं। आखिरकार औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। मुजद्दिद का अहम मकसद जो है शरीयत मोहम्मदी की हिफाजत करना होता है, और शरीयत मोहम्मदी की जो हिफाजत करता है उसी को हम मुजद्दिद बोलते हैं। इस्लाम के सबसे पहले मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो है सबसे पहले इस्लाम के सबसे पहले मुजद्दिद है, और मुजद्दिद जो है 100 साल में एक मुजद्दिद आता है, और 1400 बरस में, हर सदी में, हर ज़माने में अपने अपने दौर में मुजद्दिद आए। तो आखिरकार औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में उनके जो मामलात थे, उनके जो करामत थी, उनकी जो मेहनत थी इस्लाम के ताल्लुक़ से, वो हमें और आपको समझना ज़रूरी है। आज गोदी मीडिया, सुवर मीडिया, हरामखोर मीडिया जो है मुजद्दिद के बारे में गुस्ताखी कर रही है, माज़अल्लाह। कल मैंने पूना में न्यूज़ देखा, तो न्यूज़ में दरमियान में जो है एक RSS का दलाल, एक मनसे का दलाल जो है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को जो है पापी औरंगज़ेब बोल रहा है, माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। और उसके साथ में जो है न्यूज़ चैनल वाला भी पापी औरंगज़ेब बोल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में हमारे मुजद्दिद की बुराई हो रही है, उनकी गुस्ताखी हो रही है, और पूरी सुन्नी जमात जो है खामोश अपनी जगहों पे बैठी हुई। आखिरकार औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़माने में क्या क्या कारनामे करे, और उनकी कौन कौन सी बातें जो है हमारे तक नहीं पहुँची है, वो बातें मैं समझता हूँ कि आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। आज जो है गोदी मीडिया और दलाल मीडिया जो ये बातें फैलाती है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो है औरंगज़ेब जो है अपने बाप को जेल में डाले। आखिरकार औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को जो है अपने बाप को जेल में डालना क्या मकसद था? आखिर उनकी ज़िंदगी के कौन से मामला थे जिसकी बुनियाद पे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने जो शाहजहाँ को जेल में डाला? सबसे पहली बात यह है, ताजमहल का मामला था। शाहजहाँ ने जो ताजमहल बनाया, ना उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया, ना अपनी ज़ाती अखराज यानी ज़ाती पैसे से बनाया। ताजमहल दिखने में बड़ा खूबसूरत है और काफ़ी उसमें पैसा लगा, मगर वो पैसा जो लगा वो टैक्स, यानी उस ज़माने में जो बादशाह शाहजहाँ थे उनके टैक्स का पैसा, जो हुकूमत का पैसा यानी आवाम के टैक्स के पैसे से ताजमहल बनाया गया। इस बिना पे जो है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम और इंसाफ की बुनियाद में अपने वालिद को जो है जेल में डाला। सबसे पहली बात ये हमको और आपको समझ में आना चाहिए कि इस्लाम है, और इस्लाम इंसाफ के ख़िलाफ़ काम नहीं करता है। दूसरी बात, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो है अपने दौर के बादशाह हैं, और एक मरतबा आपने जो अपने दोनों बच्चों को शाहजहाँ के पास लेके गए और कहा कि अब्बा जान मुबारक हो, आपके दोनों भी जो है पोते जो है कुरान हाफिज़ बन गए। तो शाहजहाँ ने अपनी ज़बान से खुद रोते हुए कहा कि मुबारक तुझको, तेरे बेटे कुरान हाफिज़ बने, क़यामत में अल्लाह ताला तुझको सोने के तख्त पे बिठाएगा, सोने का तख्त तुझको ऐसा देगा जिसके सामने चाँद और सूरज की रोशनी फीकी पड़ेगी। तो ये बात औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के दिल को लगी, और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने ठान लिया कि मैं भी अब कुरान हाफिज़ बनूंगा। और उसी ज़माने में जब रमज़ान का महीना आया, उसी दौरान में, तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह आप वाहिद ऐसे बादशाह है जो कुरान हाफिज़ बने, यानी सुबह से लेकर शाम तक आप कुरान पढ़ते, और जब तरावी का वक्त आता था तो आप तरावी में कुरान सुनाते थे। आप वो वक्त के पहले ऐसे मुजद्दिद हैं, पहले आप ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने एक महीने के अंदर कुरान हाफिज़ बने, और उसी एक महीने के दरमियान में आपने तरावी की नमाज भी पढ़ाई। दूसरा मसला औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का ऐसा था, जैसे आप आज भी देखेंगे कई झंडे लगे हुए होते, कई मज़ारों की शक्ल में बनी होती, कहीं कहीं ओझा मुजावर बैठ के झाड़ फूँक करते रहते हैं। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के जब ये मामलात थे, तो आप जहाँ भी जाते सलाम वालेकुम कहते, अगर अंदर से मज़ारत औलिया से सलाम का जवाब आता तो आप वो रहने देते, वरना उसको जो है आप तोड़ देते। ये ख़ास बात औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की थी कि जो बिद्दत शिया, एक होती बिद्दत हसना और एक होती बिद्दत शिया। आपने जो है बिद्दत शिया, जिसमें कौम मुसलमान का माल ज़ाया होता है, आपने उस बिद्दत शिया के ख़िलाफ़ काम किया। बिद्दत हसना वो है और बिद्दत शिया वो है। बिद्दत हसना वो है जिससे मज़हब इस्लाम को, कौम मुसलमान को फ़ायदा हो, और बिद्दत शिया वो है जिससे मज़हब इस्लाम का और कौम मुसलमान का नुकसान हो। तो आपने बिद्दत शिया के ख़िलाफ़ आपने बहुत बड़ी एक मुहिम चलाई, और कई मज़ारत औलिया पे आप सलाम करते थे,
اور واقعے میں جہاں اللہ کے ولی ہوتے تھے تو وہاں سے آپ کو جواب آتا تھا اور وہ جواب ملنے کے بعد آپ وہاں سے آگے چلے جاتے تھے۔ ایسے ہی معاملہ جب حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سرکار غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، آپ نے سلام کیا اور اندر سے تھوڑی دیر تک سلام کا جواب نہیں آیا تو آپ کافی دیر کھڑے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد سلام کا جواب آیا تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اورنگزیب کوئی مزار پہ جایا کرو تو تھوڑا دیر رکا کرو، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی ولی جو ہے اللہ کی عبادت میں لگا ہو، یہ ضروری نہ ہو کہ آپ کے سوال کا جواب، آپ کے سلام کا جواب تابڑتوڑ دے۔ اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت یہ بھی تھی کہ آپ بارگاہ غریب نواز سرکار میں ہمیشہ جایا کرتے تھے، اور دو جو ہے اندھے نابینا جو ہے فقیر بھیک مانگتے تھے اور بولتے تھے دے دے اللہ کے نام پہ، دے دے خواجہ کے نام پہ۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں جاتے جاتے ان فقیروں کو یہ کہا تھا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کو ملتا ہے اور سب کچھ ملتا ہے، تو تم نے آنکھوں کو اپنی کیوں نہیں مانگا؟ تم نے اپنی آنکھوں کو روزی روٹی کا ذریعہ کیوں بنایا؟ تم نے سچے دل سے غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں کیوں نہیں مانگا؟ اگر میں اندر سے آؤں اور میں نے دیکھا کہ تمہاری آنکھوں کی روشنی نہیں آئے گی تو میں تمہارے سر قلم کر دوں گا۔ جب حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دینے گئے، آپ نے دعا مانگی، قرآن پڑھا اور آپ پلٹ کے آئے، تب تک جو دونوں فقیر کھڑے تھے باہر نابینا تھے، اندھے تھے، مگر انہوں نے کبھی بھی سچے دل سے دعا نہیں مانگی تھی۔ ایک ہوتی ہے مجبوری اور ایک ہوتی ہے مجبوری کا ہمیشہ پوری زندگی فائدہ اٹھانا، یعنی کسی انسان، کسی مسلمان مجبور ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی تو اس پریشانی کے ذریعے پوری زندگی وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ مگر غیرت مند انسان ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی مجبوری آ گئی، قرضہ لے لیا اور بعد میں اس قرضے کو پھیر دیا، یہ وقتی طور کی مجبوری ہوتی ہے۔ تو جب دونوں بھی فقیر رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگنے لگے غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں کہ خواجہ خواجگاہ ہند الولی، آپ اگر ہمارے کو آنکھوں کی روشنی نہیں دیں گے تو وقت کے بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ہمارا سر قلم کر دیں گے۔ اب رو رو کے دعا مانگ رہے تھے کہ اتنی دیر میں ان دونوں کی آنکھوں کی روشنی آ گئی اور حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ دونوں فقیروں کو دکھ رہا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر بات کر رہے، تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے باختہ زبان میں کہا کہ یہ دربار اعلیٰ ہے، یہ دربار خواجہ ہے، یہاں ہر چیز ملتی ہے، صرف مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ تو تمام کرامت میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی کرامت موجود تھی۔ دوسرا معاملہ مجدد کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو سمجھانا ضروری۔ مجدد کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے، شریعت کی حفاظت کرنے والے کا نام ہوتا ہے مجدد۔ مجدد جو ہے 100 سال میں ایک پیدا ہوتے ہیں، جیسا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تنہا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بعد جو ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا زمانہ آیا، تو تنہا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو ہے مجدد تھے۔ تو آج جو پورے ہندوستان میں اورنگزیب معاذ اللہ پاپی 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 اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بولا جا رہا ہے، تو دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اللہ اس کے رسول کی قسم ہے، اللہ اس کے رسول کا واسطہ ہے، ہمارے جو ہمارے بزرگان دین تھے ان کے بارے میں ہمیں جانکاری ہونا ضروری ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو مراٹھی اسکولوں سے پڑھے ہیں، ہندی اسکولوں سے پڑھے ہیں اور انگلش اسکولوں سے پڑھے ہوئے، وہ بھی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے کئی مرتبہ مسلمانوں کے منہ سے سنا کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں برائی کرتے ہوئے، گستاخی کرتے ہوئے، تو ایسی باتوں سے بچے۔ تنہا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ایسی ہے جنہوں نے 200 علماءوں کو جمع کر کے آپ نے فتویٰ لکھا اور اس فتوے پہ آپ نے خود بھی عمل کرا، اور اس فتوے کا کتاب کا نام ہے فتویٰ عالمگیری۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ فتویٰ عالمگیری۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنے دور کے شریعت پسند اور حق پسند، انصاف پسند وقت کے بادشاہ بھی تھے، اور آپ وقت کے مجدد بھی تھے۔ کئی ان کے کارنامے ایسے موجود ہیں، انشاءاللہ آنے والی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مجدد کا مطلب کیا ہے اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے معاملات جو تھے وہ معاملات کیا تھے۔ آخرکار آج اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو ویڈیو بنا کر بتانا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے ضروری ہے کل جو ہے 22 مئی ہے، اور 22 مئی کو جو ہے راج ٹھاکرے کا پونے میں بھاشن ہے، اور پونا میں بھاشن ہے۔ آپ کو تو ہم پتہ ہے کہ ہم جب پونا پولیس کمشنر سے ملاقات کیے تو پونا پولیس کمشنر نے کلیئرلی بتا دیا کہ جو یہ بھاشن ہے راج ٹھاکرے کی سبھا ہے، یہ جنتا کے لیے نہیں ہے، خاص اس کے کاریہ کرتاؤں کے لیے۔ تو جہاں تک ہمیں جانکاری ہے، جس طرح بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے اور پورے ہندوستان میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے الگ الگ جگہوں پہ جو ہے اس دور کے چمچوں نے، دلالوں نے اپنے اپنے چمچوں کو، دلالوں کو کھڑا کیا تھا، اسی طرح 2024 کے الیکشن کے لیے
ہر جگہ پہ جو ہے اپنی اپنی پالیسی پہ کام کرنے والے RSS نے تیار کیا ہے. جیسا یو پی میں وسیم رضوی، یتی نرسنگ آنند سوامی، مدھیہ پردیش میں خود مدھیہ پردیش کا CM کہ ریلی پہ اگر پتھر پڑے تو پہلا معاملہ ہم نے ایسا دیکھا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، مگر پہلا معاملہ ہم نے دیکھا ایسا کہ اینٹ کا جواب پتھر اور پتھر کا جواب بدلے میں آپ کا پورا گھر توڑ دے گی. مدھیہ پردیش میں CM جو ہے خود مسلمانوں کا گھر توڑواتا ہے. یو پی میں جو CM ہے پورے مسلمانوں کی مسجدوں سے بھونگے اتارنے لگاتا ہے. اور دلی میں بھی معاملہ چل رہا ہے کہ مسجدوں میں تکلیف دی جاتی ہے. اور مہاراشٹر میں اذان کا مسئلہ اٹھتا ہے اور پوری ہندوستان کی مسجدوں میں فجر کی اذان بند کر دی جاتی اور پورے مسلمان خاموش ہیں. تو میرا اور میرے دوستوں آپ لوگوں کو صرف ایک ہی کہنا ہے کہ اپنے اتہاس کو، اپنے مذہب کو اور اپنے مذہب پہ زندگی بتانے والوں کو پہچانو کہ جن جن لوگوں نے اسلام کے خاطر زندگی بتائی ہے، کوئی اگر ان کی گستاخی کرتا ہے تو اس کا جواب دو. کوئی کتا اگر بھوکتا ہے تو اس کی ہاں میں ہاں مت ملاؤ، ورنہ ایمان بھی چلے جائے گا، دنیا تو برباد ہوئے گی، آخرت بھی برباد ہوئے گی. تو اس کے لیے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں اگر کہیں گستاخی ہوتی ہے، چاہے نیوز چینل میں ہو یا کوئی کتا آپ کے سامنے بھوکتا ہو، تو اس کے ہاں میں ہاں نہ ملاؤ. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہے، بہت بڑے ولی ہے. آپ مجدد بھی تھے اور آپ نے دین کے بہت سے ایسے کام کو کیا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، کمنٹ باکس میں لکھو کہ ہمیں آگے کس کس موضوع پہ کام کرنا چاہیے، کس کس ٹاپک پہ کام کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہماری طبیعت صحیح رہے گی اور جب تک ہماری جان میں جان ہے، اللہ اس کے رسول کی عزت کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.